بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل میننگ فل سوسائٹی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگوں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ رب العزت کی کلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی، اور یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیمی عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے اور کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔
تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلاخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فریاد میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے بادلوں کے فرشتوں کو فرمایا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پانے والے سے بخشش مانگو، اس سے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر فکر سے کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت برتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و فکر شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات پانے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بہت ہی زیادہ خاطر تواضع کی
اور اسے بہت ہی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محفل کا انتظام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید بادل آسمان سے غائب ہو گئے اور سیاہ بادل آہستہ آہستہ پورے آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں میں آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی ساری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ ناظرین، علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس آپ اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد 50 برس تک اہل ایمان کو درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار
خضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں۔ شکریہ۔